اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام خاران خیر و عافیت سے ہوں گی۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہمارے تجوید القرآن کے دروس چل رہے ہیں اور الحمدللہ آج ہمارا 24واں درس ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے الف اور حمزہ کے بارے میں بتایا تھا اور میں نے بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ جب بھی الف اور حمزہ میں فرق بھی بتایا تھا کہ جب الف کی اوپر حرکت ہو تو وہ حمزہ اور خالی الف ہے تو دونوں کی ادائیگی کا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ دونوں کی ادائیگی کا طریقہ جو ہے سیم ہوگا، حمزہ کا بھی جو اصلی حمزہ ہوگی اس کا بھی، اور جو الف کے اوپر جب زبر آ جاتی ہے، حرکت فتح آ جاتی ہے تو وہ بھی حمزہ ہی ہوتی ہے، لیکن ساؤنڈ دونوں کی سیم ہوگی، دونوں سیم پن پوائنٹ سے سیم ساؤنڈ میں ادا ہوں گے، یعنی دونوں جو ہے انتہائی حلق سے ادا ہوتے ہیں، حمزہ بھی اور الف بھی۔ اور جب ان میں جزم ہوگی، جزم آ جائے گی، جب الف کے اوپر جزم آ جائے گی یا حمزہ کے اوپر جزم آ جائے گی تو ایک جھٹکے سے ادا کیا جائے گا، یعنی کہ آواز کو ظاہر کر کے اور جھٹکا دے کے اور پھر بند کرنا ہوگا، جیسے کہ مؤمنین اقرا۔ تو میں نے بہت سی مثالوں کے ساتھ واضح کیا تھا۔ اگر آپ میں سے کسی نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو میری ویڈیوز پہ جائیے، میرے پچھلے درس کو شروع سے آخر تک دیکھیے بھی، سمجھیں بھی، اور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف، اور آج کا ہمارا درس جو ہے حروف مدہ کی ادائیگی ہے، اور حروف مدہ کی ادائیگی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے کی جاتی ہے، اور اس میں تھوڑے سے بہت سے پوائنٹ جو ہے، سارے قاعدے جو ہے انشاءاللہ پچھلے بھی جو ہم پڑھ چکے ہیں جتنے دروس میں وہ سارے انشاءاللہ رپیٹ ہوں گے، میں آپ کو اس میں ہی رپیٹ کر کے بتا دوں گی۔ تو چلتے ہیں اپنے درس کی طرف۔ سب سے پہلے میں بتاؤں گی کہ حروف مدہ جو ہے 3 ہیں، جیسا کہ پچھلے درسوں میں بیان کر چکی ہوں، حروف مدہ کا میں نے بتایا تھا، لیکن اس دفعہ پھر رپیٹ یہاں پہ ہوں گے کہ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ اب ان میں جو ہے سب سے پہلے کون سا ہے حروف مدہ؟ زبر کے بعد والا خالی الف، ٹھیک ہے، زبر کے بعد والا خالی الف جب آ جائے، جیسے اب با زبر با یا را زبر را، اب جب بھی زبر کے بعد خالی والا الف یعنی خالی الف ہوگا، اور خالی الف ہوگا، الف یا اس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں علمی اصطلاح میں کہ الف ساکن ما قبل فتح مفتوح، ٹھیک ہے، یہ مفتوح ہے، با مفتوح ہے تو الف ساکن ہوگا اور ما قبل مفتوح، تو پھر اس کو ہم کیا کہیں گے؟ الف مدہ، یعنی خالی الف ہوگا اور اس سے پہلے زبر آ جائے تو پھر اس کو الف مدہ بولتے ہیں۔ اس کو الف مدہ بولیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ہے مدہ کا کیا ہے کہ زیر کے بعد جزم والی یا، ٹھیک ہے، زیر کے بعد والی جزم یا، جزم والی یا آئے گی، جیسے اس کی بھی مثال آپ کو دے دوں کہ بی، اب یہاں پہ جزم آئے گی یا کے اوپر، اسی طرح سے ایک اور لے لیں ری، جب بھی اسی طرح سے جزم والی یا ہوگی اور اس سے پہلے ماقابل جو ہے کیا ہوگی؟ کسرہ ہوگی، زیر آئے گی، یعنی اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا ساکن ماقابل مضموم، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو کیا ہم کہیں گے؟ یا ساکن ہوگی اور اس سے پہلے زیر آئے گی تو اس کو ہم کہیں گے یا مدی، یا مدہ یا مدی۔
इसी तरह से तीसरे नंबर पे है पेश के बाद वाला जज़म वाव। ठीक है, पेश के बाद वाला वाव, जैसे सू, और इसी तरह से दूसरा ले लें रू, कोई सी भी ले सकते हैं हम। ठीक है, पेश के बाद जज़म वाला, ये पेश होगी पहले और बाद में जज़म वाव के ऊपर जज़म होगी, या इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि जिस भी वाव जज़म वाले वाव या वाव से पहले पेश हो माक़ाबल पेश ज़म्मा हो तो उसको क्या कहते हैं, वाव मदी। ठीक है, यानी वाव साकिन माक़ाबल मज़मूम तो उसको हम क्या कहेंगे, वाव साकिन माक़ाबल मज़मूम तो इसको वाव मदी, वाव मदी या वाव मद्दा। अब अलिफ मदा जो हमने पढ़ा है सबसे पहले अलिफ मदा, अब इसकी अदायगी मैं आपको बताऊंगी। अलिफ मदा की अदायगी अलिफ मदा की अदायगी उर्दू में मदा जो है कदरे मोटी आवाज़ के साथ अदा होता है। सबसे पहले मैं आपको उर्दू में समझा दूं कि उर्दू में क्या होता है। उर्दू में मदा होता है जैसे माल और हाल, लेकिन कुरान में या अरबिक में, कुरान में जो है अलिफ बारीक अदा होता है। ठीक है, लेकिन अरबी में मदा क्या होता है, बारीक अदा होता है। ठीक है, जैसे अब इसकी मैं थोड़ी सी आपको मिसालें दूंगी। सिराता, मिसालें यहाँ नीचे दे देती हूँ मैं। सिरा, अच्छा अब पहले मैं जो है आपको बारीक वाली दूंगी मिसालें, फिर मोटा। ठीक है, अब अरबी में मदा क्या होता है, बारीक अदा होता है, तो बारीक में पहले बारीक की मिसालें और मोटा भी अदा होता है वो भी मिसालें दूंगी। पहले बारीक की दूंगी कि बारीक जो अल्फाज अदा होते हैं, खालकना भी, यजालू, यजालू। अब देखें यजालू जो है ये अलिफ जो है अरबी में बारीक अदा होगा, यजालू। सलामुन, सलामुन, और इसी तरह से अस्समावात, समावात। अब इसी तरह से अब देखें यजालू सलामुन अस्समावात। ठीक है, ये बारीक अदा होंगे अरबी में। उर्दू में क्या होता है कि मोटा अदा होता है जैसे माल, हाल, अलिफ, लेकिन अरबी में मदा जो है क्या होता है, बारीक अदा होता है। अब मसलन यजालू सलामुन अस्समावात, अलबत्ता जब वो मोटे हरूफ के बाद आए, अलबत्ता ये देखें जब अलिफ जो है क्या है मोटे हरूफ के बाद आए तो फिर उसकी अदायगी भी क्या होगी, मोटा ही हम उसको अदा करेंगे। ठीक है, ये एक अहम पॉइंट है, अहम पॉइंट आप लिख लें। ये वैसे तो बारीक अलिफ अदा होगा, अलिफ की अदायगी वैसे बारीक होगी, लेकिन जब वो मोटे हरूफ उससे पहले होंगे तो फिर उसकी अदायगी जो है मोटी होगी। अब मैं इसको मिसालें दूंगी तो आपको मिसाल से बेहतर समझ आएगा। मसलन अहम पॉइंट में क्या है कि जब अलिफ मोटे हरूफ के बाद आए, हरूफ
موٹا ادا ہوگا. اب مثلاً صادقین. اب دیکھیں صادقین، اور اسی طرح سے ظالمین. اب دیکھیں صادقین، صاد جو ہے موٹا ادا ہوگا، ٹھیک ہے نا. صاد جو ہے موٹا ادا آتا ہے، موٹے حروف میں سے ہے صاد، اور یہ حروف صفیریہ میں سے بھی ہے، اور اس میں سیٹی کی آواز آتی ہے. تو اس صاد کو جو ہے یہ اب الف سے پہلے صاد آیا ہے، یہ موٹے حروف میں سے ہے صاد، اور حروف صفیریہ میں سے بھی ہے، تو اس لیے اس کو ہم پھر موٹا ادا کریں گے. صادقین، صادقین. اگر ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں، یعنی یہاں پہ اگر عارضی ہم نے یہاں پہ میں نے بتایا ہے کہ جب پہ وقف کرتے ہیں تو عارضی جو ہے جزم لانی پڑتی ہے. عارضی جزم اگر ہم نے یہاں پہ لائی تو صادقین پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو اگر ہم نے زبر کو پڑھا تو صادقین، ظالمین یا ظالمین. وقف کی صورت میں ظالمین، تو موٹا ادا ہوگا. تو ایسے ہی جو ہے واو مدہ اور یا مدہ، اگرچہ اردو میں یہ واو مدہ اور یا مدہ جو ہے اردو میں معروف، یہ جو اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا یا مدہ اور واو مدہ اردو میں کیا ہے، معروف اور مجہول دونوں طرح سے جو ہے وہ ادا ہوتے ہیں، دونوں طریقے استعمال ہوتے ہیں اردو میں. اب معروف اور مجہول کا بھی میں نے آپ کو پیچھے جو ہے درس میں بیان کیا تھا، اگر کسی نے آپ میں سے کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میری دیکھ کے سمجھ لیں کہ معروف طریقہ کون سا ہوتا ہے اور مجہول طریقہ کون سا ہے، میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا. تو اینی وے یہاں پہ میں بتا رہی ہوں کہ واو مدہ اور یا مدہ جو ہے دونوں جو ہے یہ اردو میں جو ہے معروف طریقے سے جو ہے دونوں طرح سے چلتے ہیں، واو مدہ اور یا مدہ. اگرچہ اردو میں معروف اور مجہول دونوں طرح کے دونوں طریقے چلتے ہیں. مثلاً اب میں اس کی مثال آپ کو دوں گی تو آپ کو سمجھ آئے گی. مثلاً نور کا واو اور جمیل کی یا، ٹھیک ہے، نور کا واو، نور کا واو. یہاں پہ مثال میں آپ کو دے دیتی ہوں. ابھی یہ اگر آپ نے نوٹ کر لیا تو آگے ہم نیکسٹ چلتے ہیں. ہم تو کیا میں بتا رہی تھی کہ واو مدہ اور یا مدہ اگرچہ اردو میں معروف اور مجہول دونوں طرح سے مستعمل ہیں. مثلا نور کا واو اور جمیل کی یا معروف ہیں، یہ معروف ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. مثلا کی یا کیا ہے، یہ دونوں معروف ہیں، ٹھیک ہے، معروف طریقے سے ادا ہوتے ہیں. اب دیکھیں نور، جمیل، اب یہ اردو کے الفاظ ہیں نور، جمیل، لیکن یہ کیا ہے کہ عربک میں صرف معروف طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا چلتا ہے، اور اردو میں جو ہے معروف اور مجہول دونوں چلتے ہیں. اب دیکھیں یہ اردو کے الفاظ ہیں، نور، جمیل، نعم ہے، اسم ہے، تو یہ جو ہے کیا ہے معروف طریقے سے ادا ہو رہے ہیں. اور جب کہ اب مور، جب کہ مور کا واو اور درویش کی یا، اب یہ کیا ہیں، یہ جو ہے مجہول ہیں، مجہول طریقے سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مجہول. اب دیکھیں یہ اردو کے ہی الفاظ اردو میں جو ہے اسم مطلب استعمال ہوتے ہیں، لیکن نور کا واو اور جمیل کی یا جو ہے معروف طریقے سے ادا ہو رہے ہیں، اور مور کا واو، یہ مور کا جو واو ہے، مور کا واو اور درویش کی یا، یہ جو یا ہے درویش کی، ٹھیک ہے، درویش کی یا، یہ مجہول طریقے سے ادا ہو رہے ہیں. لیکن قرآن مجید میں واو اور یا
अब ये देखें, ये जो वाओ है और या, ये अब कुरान मजीद में क्या है, हमेशा मारूफ अदा होते हैं। ठीक है, कुरान में वाओ और या हमेशा क्या होते हैं, मारूफ अदा होते हैं। ठीक है, समझ आ गई ये बात कि कुरान में वाव और या हमेशा मारूफ अदा होते हैं, जबकि उर्दू में जो है वाव और या मारूफ भी मजहूल दोनों तरह से अदा होते हैं, लेकिन कुरान में वाव और या हमेशा मारूफ तरीके से अदा होते हैं। अब वाव की पहले मैं आपको मश्क बताऊंगी, एग्जाम्पल्स। तो फिर आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी। वाव की अब जैसे मश्क कर लेते हैं हम, मुस्लिमूना, अल काफिरूना, और इसी तरह से अल मुशरिकूना, और इसी तरह से एक बार ले लेते हैं यअलमूना, और इसी तरह से ले लेते हैं एक और बार यूसुफु, इसमें जो है सारी आ जाएंगी यूसुफु। अब देखें मुस्लिमूना, मुस्लिमून या मुस्लिमूना, अब इसको हम जो है, ये जो है मारूफ तरीका है मुस्लिमूना, लेकिन इसको मजहूल ऐसे हम नहीं पढ़ सकते, मजहूल तरीके से नहीं पढ़ सकते, मुस्लिमोना। अब देखिए मोना हम इसको नहीं पढ़ सकते, इसको मुस्लिमूना मारूफ तरीके से अदा करेंगे। अरबी में जो मारूफ तरीका चलता है मुस्लिमूना, इसको मुस्लिमोना नहीं पढ़ेंगे, वो मजहूल है। ठीक है, मो अगर हमने पढ़ा इसको, या फिर इसी तरह से इसको मुँह ना पढ़ेंगे, मो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्या है, मजहूल है, जो कि गलत है तरीका। ठीक है, तो मुँह ना, मुस्लिमूना। इसी तरह से अल काफिरून या अल काफिरूना, इसको हम अल काफिरोना नहीं पढ़ सकते। ठीक है ना, ये अल काफिरोना मजहूल है, जो कि गलत है। इसी तरह अल मुशरिकूना, ठीक है, अल मुशरिकूना ये मारूफ तरीका है, अल मुशरिकूना, इसको अल मुशरिकूना नहीं पढ़ सकते। ठीक है ना, अल मुशरिकूना नहीं पढ़ सकते, अल मुशरिकूना। इसी तरह से या लमूना, ठीक है, या लमूना, या लमोना नहीं इसको हम पढ़ सकते, वो मजहूल तरीका है मोना, और वो अरबिक में मजहूल तरीका नहीं चलता, मारूफ तरीका चलता है, और इसका मारूफ तरीका क्या है, या लमूना। इसी तरह से एक आखिरी वर्ड जो है मैंने मिसाल दिया, देखें अब यूसुफु, इसको हम योसोफो नहीं पढ़ सकते। ठीक है, मारूफ तरीका क्या है इसका, यूसुफु। अब देखें या जो है, या को हम यो बना दें और सू को हम सो बना दें, तो ये मजहूल है, ये मना है, ये गलत है। ठीक है ना, मजहूल तरीका क्या है, ये देखिए मजहूल जो है सो, हम इसको सो बना देंगे, तो ये क्या है, मजहूल है, मजहूल तरीका है, जो कि गलत है। ठीक है ना, हमने इसको सू पढ़ना है। ठीक है, यूसुफू। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं याए मदा की मश्क करते हैं। ठीक है, याए मदा की मैं थोड़ी सी इन्नानी, थोड़े से ये अल्फाज उसकी भी मैं लिखूंगी। इन्नानी, और इसी तरह से हादैतनी,
اور اسی طرح سے ہے زدنی، اور اسی طرح سے اگلا ہے یہدی، ٹھیک ہے۔ ایک اور بتا دوں صلاتی، اب دیکھیں انانی، اب اس کو ہم انانی کو جو ہے نا انانے نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، انانے، انانی، نی اس کو پڑھیں گے معروف طریقے سے۔ اسی طرح سے ہادیتنی، اب دیکھیں ہادیتنی کو ہم جو ہے دے نہیں پڑھیں گے، ہادیتنی، ٹھیک ہے، وہ جو ہے مجہول طریقہ ہے جو کہ غلط ہو جائے گا، ہادیتنی۔ اسی طرح سے زدنی، اس کو ہم زدنے نہیں پڑھ سکتے، وہ مجہول ہے، غلط طریقہ ہے، عربی میں صرف معروف طریقہ چلتا ہے زدنی۔ اسی طرح سے یہدی، ٹھیک ہے، یہدی، اس کو یہدے نہیں ہم پڑھ سکتے، یہدی۔ اسی طرح سے صلاتی، اب دیکھیں اس کو صلاتے ہم نہیں پڑھ سکتے، وہ مجہول طریقہ ہے، عربی میں صرف معروف طریقہ چلتا ہے صلاتی۔ اسی طرح سے تھوڑے سے جو ہے الفاظ میں آپ کو صحیح تلفظ کے ساتھ بتاؤں گی، ان کی ادائیگی میں آپ کو بتاؤں گی صحیح۔ عبادی، اب اسی طرح سے غیزہ، اور اسی طرح سے ایک اور ورڈ لے لے العالمی، عالمین، اور الراجیم، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے ایک اللہ زینہ، یہ بھی لکھ دیتی ہوں۔ قرآن پاک میں آپ جتنے یہ قاعدے میں نے بتائے ہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں، یہ یاد کر کے قاعدے، بس تو جب بے شمار آپ کو مثالیں مل جائیں گی۔ اب دیکھیں اس کا صحیح تلفظ کیا ہے، عبادی، اب اس کو ہم عبادے نہیں پڑھ سکتے، عبادی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جو کہ معروف طریقہ ہے۔ اسی طرح سے غیزہ، ٹھیک ہے، اس کو غیزہ ہم نہیں پڑھ سکتے، غیزہ پڑھیں گے، جو کہ معروف طریقہ عربی میں چلتا ہے، اس معروف سے۔ غیزہ جو ہے مجہول طریقہ ہے جو کہ عربی میں نہیں چلتا۔ اسی طرح سے العالمین، اب دیکھیں العالمین، اب اس کو ہم جو ہے نا العالمین میں مینا پڑھیں گے، العالمین نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، العالمین۔ اور اسی طرح سے الرجیمی، الرجیمین ہم پڑھیں گے، الرجیم۔ اور اسی طرح سے میں ایک اور بھی قاعدہ یہاں پہ بتا دوں کہ الرجیم جو ہے اس میں ہم اگر وقف کرنا چاہیں، جہاں پہ رکتے ہیں وقف کرتے ہیں، عارضی سکون یہاں پہ ہم اگر لانا چاہیں تو پھر الرجیم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، عارضی سکون یہاں پہ اگر ہم لائیں، جو میں نے عارضی سکون کا بھی پیچھے آپ کو بتایا ہے، جب عارضی سکون لاتے ہیں تو پھر جو ہے وہاں پہ رکنا وقف کرنا پڑتا ہے اور خود سے ہمیں عارضی سکون لانا پڑتا ہے۔ ایک تو اصلی سکون ہوتا ہے، یہ جو چھوٹا سا دال بنا ہوتا ہے پہلے سے، یہ تو آلریڈی موجود ہوتا ہے، لیکن ایک سکون جو ہے لاسٹ میں جہاں ہم وقف کرتے ہیں تو پھر لاتے ہیں، تو العالمین یا پھر العالمین، جب وقف کریں گے تو العالمین پڑھیں گے۔ اور اسی طرح سے اللہ زینہ نہیں پڑھیں گے، اللہ زینہ، ٹھیک ہے، اللہ زینہ پڑھیں گے۔ اور اسی طرح سے جو ہے تھوڑی سی سورہ ہم جو ہے اسی طرح سے میں آپ کو وہ بتا دوں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کی آپ پریکٹس کریں کہ یہاں پہ جو ہے نا جیسے ہے الحمد للہ رب العالمین
अब देखिए यहाँ पे जो है ना हमने आर्जी जो है वो भी मैं बताऊंगी करना है। आलमीन अर्रहमान अर्रहीम। अब देख थोड़ा सा बस मैंने सूरह हमद का थोड़ा सा ही आपको यहाँ पे बताना है। अलहम्दु, अब देखें हा जो है ये वसत हलक से अदा होगा। अलहम्दु लिल्लाही, लिल्लाही को हम स्माइली फेज़ में यहाँ पे ज़ेर है स्माइली फेज़ में अदा करेंगे। लिल्लाही रब्बिल, अब देखें यहाँ पे रा को हमने पुर करके मोटा करके अदा करना है। रब्बिल आलमीन, अब आइन जो है दोबारा से फिर जो है वसत हलक से अदा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था हरूफ ये आइन और हा जो है दोनों हरूफ हल्की में से हैं, ये दोनों जो है हलक से अदा होते हैं, ठीक है। तो आलमीन, अब मी ना नहीं पढ़ सकते, यहाँ पे हमने आर्जी सुकून लाना होता है, तो फिर आलमीन हम पढ़ेंगे। इसी तरह अर्रहमानिर्रहीम, देखें अर्रहमान, तो रा को फिर दोबारा से हमने उसी तरह से पुर करके पढ़ना है और हा को जो है वसत हलक से अदा करना है। अर्रहमानिर्रहीम, तो अब देखें निर्रहीम, रा को फिर पुर करके और हा को वसत हलक से अदा करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का दर्स आपको समझ आ चुका होगा। आज की वीडियो आपको आसानी से समझ आ चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ गई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और सदका जारिया समझ कर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि लोग जो है कुरान के साथ जुड़ सकें और आसानी के साथ कुरान को समझकर तिलावत कर सकें। परवरदिगार आलम हमें कुरान को समझकर पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह सुब्हान व तआला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, इस्तकामत दे और हमें दीन पर कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।